دوستو، اگر آپ بھی ایک مسلمان ہے تو ہمیں اور تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ایمان کیسے مکمل ہوگا۔ کیا نماز سے مکمل ہوگا؟ لازم تو ہے، فرض ہے، لیکن اس سے بھی مکمل نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ سے ہوگا، یہ فرض ہے، لازمی ہے، لیکن اس سے بھی نہیں ہوگا۔ حج سے ہوگا، یہ فرض ہے، لازم ہے، لیکن اس سے بھی نہیں ہوگا۔ دوستو، اللہ نے ہمیں راستے دکھائے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں آپ کو اپنی جان سے پیارا نہ ہو جاؤں، اپنے اولاد سے، اپنے مال سے پیارا نہ ہو جاؤں، تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ تو ہمیں آج خود سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہم ایمان میں مکمل ہیں؟ کیا ہم 24 گھنٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان دینے کے لیے تیار ہیں؟ اور اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں کرتے ہیں لیکن خود سے زیادہ نہیں کرتے، صرف منہ پہ بولتے ہیں، دل سے نہیں کرتے، اس کا نقصان کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ تم میں سے تب تک وہ بندہ ایمان کے لیول تک پہنچ ہی نہیں سکتا جتنی مرضی تم داڑیاں لمبی کر لو، جتنا مرضی تم اپنا اٹائر مسلمانوں والا بنا لو، جتنے مرضی تم اچھے بیانات دے دو، لیکن جب تک میں تمہارے لیے تمہارے باپ سے، تمہارے بچوں سے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں تو تم اندر سے ایمان والے نہیں ہو۔ لوگوں کو تم دھوکہ دے سکتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ کو تم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کو پکڑا ہوا ہے، اوکے، اور وہ چل رہے ہیں۔ عمر بن خطاب جو ہے he is also in a good mood۔ عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اے اللہ کے رسول آپ مجھے ہر چیز سے محبوب ہیں، إِلَّا مِن نَفْسِي، سوائے میرے اپنے نفس کے۔ میں اپنی جان سے محبت کرتا ہوں، اس کے بعد سب سے زیادہ جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ آپ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رکتے ہیں، توقف کرتے ہیں۔ لا والذی نفسی بیدی، کہ خدا کی قسم وہ شخص تب تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، حتی اکونا احب الیکا، یعنی ان کو ایڈریس کر رہے ہیں، الیکا من نفسک، اے عمر تم تب تک ایمان کی حلاوت، اس کی لذت کو نہیں چکھ سکتے جب تک میں تمہاری جان سے بھی زیادہ تمہیں عزیز تر نہ ہو جاؤں۔ اور دوسری نریشن میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں تمہیں تمہارے مال سے، تمہاری جان سے، اور تمہارے اقربا جو تمہارے ریلیٹیوز ہیں، تمہارے بیوی بچوں سے زیادہ عزیز تر نہ ہو جاؤں۔ Now hold on for a second۔ عمر رضی اللہ عنہ چاہتے تو الا من نفسی، چاہتے تو وہ سٹاپ کر سکتے تھے نا وہاں پہ۔ آج ہم لوگ کسی کو خوش کرنے کے لیے نا ہم بڑے بڑے ڈائلوگ مار جاتے ہیں، تمہارے لیے کیا کہتے ہیں نا، تارے توڑ کے لے آؤں گا، تم پہلے بلب تو ٹھیک کر لو، تارے بعد میں توڑنے جانا۔ alright، عجیب عجیب ڈائلوگ مارتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ کو نا اخلاص پتہ چلتا ہے عمر رضی اللہ عنہ کا۔ اور پھر کہتے ہیں اچھا ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیٹمنٹ انہوں نے سن لی ہے، اور لٹرلی آئی ایم ایزیومنگ اب وہ سوچ رہے ہیں، بولتے ہیں all right، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ تمہارے مال سے زیادہ میں عزیز نہ ہو جاؤں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ all right، جہاں تک مال کا سوال ہے I don't care of my wealth، نبی پہ مال سارا کا سارا قربان ہے، no problem at all۔ اچھا جہاں تک بیوی بچوں کی بات ہے، ریلیٹیوز کی بات ہے، no problem at all۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہائی ڈگری میں ہے۔ اب جب اپنی جان کی باری آئی ہے نا، he is assuming کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ کل کو مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے، فار ایگزامپل there is an arrow which is coming towards نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رائٹ، کیا میں اس واقعی پوزیشن میں ہوں کہ میں ان کے آگے آ سکوں، ان کو پیچھے کر کے میں اپنی جان جو ہے ختم کر دوں، مجھے نقصان پہنچے لیکن میرے نبی کو نقصان نہ پہنچے، یعنی اپنی جان سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں محبوب تر سمجھوں۔ سب کچھ انالائز کر کے اگلے دن آتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ مجھے میرے نفس سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الان یا عمر، اب آئے ہو تم ایمان کے درجے پہ، الان یا عمر، کہ اب یہ ہوئی نا بات، تو یہ آپ کے لیے میرے لیے ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے۔ آسک یور سیلف اینڈ آئی شوڈ آسک مائی سیلف، کیا واقعی ہم اس پوزیشن پہ ہیں